الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65 تک ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، آج آیت نمبر 66 کو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ رب تمہارا وہ ہے جو چلاتا ہے واسطے تمہارے کشتی کو سمندر میں۔ کیوں چلاتا ہے؟ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت کیا ہے؟ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ رحیم ہے تمہارے اوپر، تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اب تک ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بڑی خوبصورتی سے بار بار راضی کیا ہے اور عقیدہ آخرت کے دلائل اور عقیدہ توحید کے دلائل پیش کیے ہیں۔ تو وہی بات اب دوبارہ سے بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا رب کون ہے؟ وہ رب ہے جو کشتی کو چلاتا ہے سمندر کے اندر۔ سمندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت تخلیق ہے اور بحر بے کرام موجیں مارتا ہوا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ایک ایسا اللہ کا معجزہ ہے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو کوئی چیز ایسی نہیں کہ پانی کو روک سکے۔ ہم پانی کا ایک گلاس گراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گرتا ہی چلا جاتا ہے، بہتا ہی چلا جاتا ہے، کوئی اس پانی کو روک نہیں سکتا اگر وہ چل پڑے۔ لیکن کیسی خوبصورت بات ہے نا کہ موجیں بنتی ہیں اور ساحل سمندر پہ آ کے تھم جاتی ہے اور رک جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کرشمہ ہے۔ کون ہے جو ان موجوں کو روکتا ہے اندر آنے سے، پوری کی پوری بستی کو، پوری کی پوری زمین کو تہس نہس کر دینے سے روک دیتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور یہ وہی رب ہے جو سمندر ہی کو ایسے قائم نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر تمہاری کشتیاں بھی چلاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کشتی بھی اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت معجزہ ہے۔ ایک سوئی کو پانی میں ڈالیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن وہی منو ٹنو وزن لے کر بحری جہاز کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بایوسی کی قدرت اس کے اندر رکھ دی کہ وہ ایک خاص انداز میں کشتی تیار ہوتی ہے اور اس کشتی کا اتنا زیادہ وزن اور سامان لے کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچا دیتا ہے؟ یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ اور کرشمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہ ذات ہوں جو تمہارے لیے سمندر کے اندر موجیں مار رہا ہے وہ سمندر، لیکن اسی موجیں مارتے ہوئے سمندر کے اندر تمہاری کشتیاں لے کے چلا دیتا ہوں۔ اور کیوں چلاتا ہوں؟ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے سمندر کے اندر نہایت خوبصورت اپنے انعامات رکھے ہیں۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں رکھا ہے؟ سمندروں کے اندر لولو، مرجان، سونا، چاندی، مونگے اور بھی مختلف قسم کی جو گوشت ہیں جو ہمیں ملتے ہیں سمندری مخلوق کے ذریعے سے، سی فوڈ کے حوالے سے، جو کہ بیسٹ فارم آف پروٹین ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے رکھی۔ نہ صرف یہ چیزیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب وہ بحری جہاز ہمارا سامان تجارت لے کے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم تجارت کا معاملہ دوسری جگہوں پہ جا کے کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی ہم اپنے بزنسز کو رن کرتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل اس ایک سمندر سے ہم تلاش کر رہے ہیں، ہر طرح کی چیزیں ہمیں اس سمندر سے مل رہی ہیں۔ یہ صرف بات نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے حال پر بہت زیادہ مہربان ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف بتایا ہماری زندگی بھی ایک موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا مد و جزر میری اور آپ کی زندگی میں بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ خود بخود تھم جاتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہم نے بچپن سے جو سیکھا ہوتا ہے، پھر جوانی، پھر وہ بڑھاپا، وہ تجربہ ہمارا بنتا چلا جاتا ہے اور ہم اللہ کا فضل اس سے تلاش کرتے چلے جاتے ہیں نا۔ وہ بچپن کے ایکسپیرینسز ہمیں جوانی میں اور پھر بڑھاپے میں جا کے کتنا کام دیتے ہیں۔
تو یہ ساری زندگیاں ہماری کیا ہیں؟ ایک سمندر کی مانند ہے. ہماری ناؤ، ہماری زندگی کی نیا اس سمندر کی زندگی کے سمندر میں گزر رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اسی زندگی کے سمندر کے اندر اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں سمندر کے اندر کوئی تکلیف چھو جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ وَلَّا مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو اس کے علاوہ باقی سب کو پکارنے سے چھوڑ دیتے ہو. اس ایک کے سوا باقی تو جن کو پکارتے ہو وہ سب تم سے گم جاتے ہیں. وَلَّا گم جاتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں جب ہم تمہیں نجات دے دیتے ہیں طرف خشکی کے، آرستم، تو تم اعراض کر لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بے شک انسان بہت ناشکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بتائی اور ایک شکوہ بھی کر دیا اور ایک انداز بھی بتا دیا انسان کا کہ وہ کیا کرتا ہے. جب سمندر میں کشتی چل رہی ہوتی ہے تو ایک مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے انسان. جب مصیبت میں آپ صرف ایسے دیکھ لینا کہ سمندر میں کشتی جا رہی ہے اور کوئی طوفان آ جاتا ہے اور کشتی سمندر کے طوفان میں گر جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کے علاوہ جتنے معبود اس نے بنائے ہوتے ہیں ان سب کو چھوڑ کے کس کو پکارنے لگ جاتا ہے؟ اللہ کو. وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. اور ایک واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے نا ایک صحابی رسول کا، کہ جب فتح مکہ کا معاملہ ہوا تو اس موقع پر ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ ابن ابی جہل، جو اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے، وہ بھاگ گئے. انہوں نے کہا میں نے تو ساری عمر نبی کے ساتھ زیادتی اور ظلم میں اور جنگوں میں گزار دی ہے، تو وہ تو مجھے کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گے، تو لہٰذا میں یہ جگہ ہی چھوڑ کے بھاگ چلتا ہوں. وہ جان بچا کے بھاگے اور بھاگنے کے بعد یہ جدہ کے ساحل سے ان کو کشتی ملی. کشتی میں وہ بیٹھے اور اپنے لوگوں کے ساتھ سمندر میں نکل گئے. جب سمندر میں طوفان میں ان کی کشتی گر گئی تو سب نے کہا کہ اب ایسا کرو اللہ کو پکارو. جب اللہ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ یہ جو طوفان ہے یہ تھم جائے گا اور ہم ساحل تک آرام سے پہنچ جائیں گے. اس وقت اکرمہ بن ابی جہل کو یہ خیال آیا کہ یہ جو ہماری کشتی پھنسی ہے تو جتنوں کو ہم پکارتے تھے ان سب کو چھوڑ دیا اور کس کو پکار رہے ہیں؟ ایک اللہ کو. وہ سوچنے لگے اس ایک اللہ ہی کو پکارنا کو چھوڑ کے تو میں یہاں پر آ کے بھاگا ہوں. اس ایک تو کیوں نہ میں ہمیشہ اسی کو پکارا کروں جو اتنی مصیبت کی گھڑی میں آج میرا کام کون آ رہا ہے؟ وہی ایک اللہ. تو اس ایک اللہ ہی کو پکارنے کی تو بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اسی وقت دن میں ٹھان لیتے ہیں کہ میں اب جا کے جو ہے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں. ساحل پہ آ کے اترتے ہیں، اسی وقت ان کی بیوی ان کو مل جاتی ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لے کے آئی ہے کہ اگر اکرمہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو امان ہوگا. اس بیوی نے آ کے بتایا اکرمہ بن ابی جہل کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امان دینے کا کہا ہے. دل تو پہلے ہی قائم ہو چکا تھا اللہ کا، اللہ کے نبی کی نبوت کا، تو لہٰذا فوراً جاتے ہیں اور ایمان قبول کرتے. تو جب انسان کا رویہ جو کہ ہمیں دکھا بھی دیا گیا خاص طور سے اکرمہ بن ابی جہل کے حوالے سے، تو یہ صرف وہی اکیلے نہیں تھے بلکہ ہر انسان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو سارے معبودوں کو چھوڑ کے جن پہ ذرہ ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے، انسان کا گمان ہوتا ہے کہ ہاں یہ میری ہیلپ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ان سب کو چھوڑ کے انسان کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے حضور سجدہ ریز اللہ. اب تو یہاں سے بھی کوئی امید نہیں، وہاں سے بھی کوئی امید، تو ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں، تمہیں بچاتا ہوں. اور فلما نجاکم، جب ہم تمہیں نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف تو تم اعراض کر لیتے ہو، تم بھول جاتے ہو، تم منہ موڑ لیتے ہو. یہ کیا ہے؟ انسان کی ناشکری کا معاملہ. بھول جاتا ہے. میں نے کئی دفعہ اس موضوع پہ بات بھی کی ہے. یہ شرک ایک طرح کا کہ ہاں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑی بیماری ہے، اس بیماری کو دور کرتے ہیں، میں اتنے نفل پڑھوں گی، میں اتنے شکرانے کا یہ کروں گی، میں یہ نظر مان لیتے ہیں، فلاں ڈمکا یہ کروں گی وہ کروں گی. لیکن جب ہم کوئی ڈاکٹر اچھا ہمیں مل جاتا ہے اور اس کی علاج سے ہمیں شفا ہو جاتی ہے تو ہم کیا آگے سے کہتے ہیں ڈاکٹر بڑا اچھا تھا، اللہ کو تو ہم بھول ہی جاتے ہیں.
تو یہی اعراض اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، اعراض کر دیتے ہو. تو انسان کی یہ ناشکری ہے. اس کو کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا ڈاکٹر دکھا دیا یا بہت اچھے ڈاکٹر سے واسطہ پڑھا دیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ اس کی علاج سے مجھے شفا مل گئی. یہ تو انسان کا ایک رویہ ہے جو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے. ہماری زندگی کی کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اصول کیا مل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. کیونکہ قرآن کی آیت آتی ہے نا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو کوئی اس کے علاوہ تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لَهُ. اور اگر تمہیں کچھ بھلائی بھی پہنچتی ہے تو اس بھلائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا. لہٰذا جب بھلائی بھی اللہ کی طرف سے آنی ہے، برائی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہی آنی ہے، دور بھی وہی کر سکتا ہے، تو پھر پلٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ ہی کی طرف. کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو اس کو پلٹا سکے یا اس کو ہمارے لیے لا سکے. اللہ ہمیں ایسے ہی رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب اعِنِّی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں افامنتم، کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بکم جانب البر، یہ کہ وہ تمہیں دھسا دے زمین پر یا خشکی پر ہی. تمہاری زندگی کی ناؤ تو چل رہی ہے، اب تم اس چیز سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہو، امن میں آ گئے ہو کہ تمہیں وہ زمین میں ہی خشکی میں ہی دھسا دے. یعنی تم بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی زندگیاں گزار رہے ہو. تم کہتے ہو بس مجھے اب کوئی نہیں کچھ کر سکتا، لیکن کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی میں ہی اللہ تعالیٰ دھسا دے؟ کسے دھسایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ خشکی میں کسے دھسایا تھا؟ قارون کو. ویری گڈ، قارون کو دھسایا تھا. کیوں دھسایا تھا؟ تکبر کر لیا تھا اس میں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دھسانے پہ آؤں تو میں تو تمہیں خشکی میں بھی دھسا سکتا ہوں. اور یرسل علیکم حاصبا، یا وہ نازل کر دے، برسا دے تمہارے اوپر پتھراؤ کرنے والی آندھی. کس کے اوپر پتھراؤ کرنے والی آندھی آئی تھی؟ قوم لوط علیہ السلام کے اوپر، مزید دوسری قوموں کے اوپر بھی پتھراؤ کرنے والی آندھی آئی تھی. تو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ خشکی میں بھی ہمارے اوپر عذاب دے دے. تم لا یتجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم اللہ کے علاوہ اور کسی کو اپنا کارساز اور ولی نہیں پا سکتے. ام امنتم، کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ، یا یہ کہ وہ تمہارا دوبارہ سے اعادہ کر دے اس کے اندر، یعنی کہ تمہیں دوبارہ سے لے جائے کس میں؟ تارتن اخری، کسی دوسرے وقت سمندر کے اندر. فیرسل علیکم قاصفا، پھر تمہارے اوپر طوفانی ہوا بھیج دے، من الریح، یعنی تمہارے اوپر ہواؤں میں سے طوفانی ہوا سمندر میں تمہیں دوبارہ لے جائے اور تمہارے اوپر طوفانی ہواؤں کا طوفان بھیج دے. اور کیا کرے؟ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُم، پھر وہ تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی بدولت. کس کو کیا تھا ایسے؟ فرعون کو. ویری گڈ. تو گویا ہم کیا اس چیز سے بھی امن میں آگے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ سمندر میں لے جائے اور پھر ہمارے اوپر طوفانی ہوائیں بھیج کر اور سمندر میں ہمیں غرق کر دے؟ یہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ کیا کیا تھا فرعون نے؟ تکبر کیا تھا. ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، اور پھر تم کوئی ایسا نہ پاؤ جو اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ تم سے کر سکے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ایسا غرق کیا کہ پھر کوئی اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے والا نہ. سب کی سب پوری کی پوری قوم اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہی اس میں غرق کر دی گئی تھی. اور پھر اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا جلوہ یہاں دکھا رہے ہیں کہ کیا تم ان باتوں سے بے خوف ہی ہو گئے ہو. وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، کرمنا بنی آدم، عزت دی ہے ہم نے بنی آدم کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے سواری دی ہے ان کو سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ رزق میں سے ان کو دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور پھر ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو نمایاں فوقیت بھی عطا فرمائی.
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे आपको बनी आदम को क्या बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। उसने हमें अपनी कुछ इनामात यहाँ पे गिनवाए कि देखो हमने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सफर को तय करने के लिए सवारियां भी पहुंचाई और तुम्हें पाकीज़ा फलों का रिस्क भी दिया और बाकी तमाम कितनी मखलूकात के ऊपर तुम्हें फजीलत अता फरमाई। यहाँ पे अशरफुल मखलूकात नहीं कहा गया, ये कहा गया है कि बहुत सारी मखलूकात के ऊपर फजीलत अता फरमाई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को अपनी बहुत सी मखलूक के ऊपर फजीलत अता फरमाई। यौमुन नज़्र हुआ, और जब हम फिर ख्याल करो कि जिस दिन हम पुकारेंगे कुल्ला उनासिम, हर इंसान को भी इमामिहिम, उसके इमाम के साथ, जब हम पुकारेंगे हर इंसान को उसके इमाम के साथ। इमाम की दो माने आते हैं, एक तो इमाम कहते हैं लीडर, गाइड, पेशवा, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसकी हम तकलीफ करके चलते हैं। तो एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क़यामत वाले दिन हर शख्स अपने लीडर और अपने गाइड और अपने पेशवा के साथ अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, लम्हा फिक्रिया क्या है कि हम सब ये देखें कि हमारा लीडर कौन है, हमारा सरबराह कौन है, हम किसको फॉलो करते हैं, हम किसको कॉपी करते हैं, क्योंकि हर शख्स, हर इंसान क़यामत के दिन अपने अपने मजहबी पेशवा के सामने साथ हाजिर किया जाएगा। हमारा लीडर कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने उन्हीं को अपना रहनुमा बनाया है, उन्हीं को अपना गाइड बनाया है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। अल्लाह ने मुझे और आपको बता दिया है कि वो कौन है, सिराजुम मुनीरा है, वो चमकता हुआ चांद है कि जिनको देखकर तुम कॉपी करोगे, फॉलो करोगे। और आपने फरमा दिया था कि अस्हाबी का नजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसको लेके चलोगे गुमराह नहीं होगे, हिदायत जरूर ही पाओगे। और अल्लाह ने बता दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में भरपूर नमूना है। तो फिर हमें और मजीद किसी को अपना लीडर, किसी को अपना गाइड, किसी को अपना सरबराह, किसी को अपना वली, किसी को अपना पेशवा या इमाम बनाने की जरूरत नहीं है। हमने बैत किससे की है? अल्लाह से। और हम किसको अपना लीडर और गाइड मानते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ताला ने इस कुरान का प्रैक्टिकल ह्यूमन मॉडल बना के मेरे और आपके लिए भेजा और तमाम अयूब से पाक करके कह दिया अब इनकी जो है सुन्नत को कॉपी करते चले जाना, इनको कॉपी करोगे तो और क्या हो जाएगा? अगर तुम अल्लाह के रसूल को कॉपी करोगे फक़द अता अल्लाह, तो फिर ये अल्लाह ही की अताअत हो जाएगी। तो एक तो ये समझ में आ रहा है कि हमने अपना लीडर जिसको बनाना है उसके साथ ही क़यामत के दिन हमको पेश होना पड़ेगा। क़यामत के दिन मामला कुछ इस तरह से होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों झट कर अलग हो जाओ। और हमें हदीस बता दी है बेनमाजियों का अंजाम उस दिन किसके साथ होगा? फिरौन, हारून, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। क्यों नमाज नहीं पढ़ते थे? तकब्बुर था ना, अपने आप को सिजदे से इनकार किसने किया था? शैतान ने। क्यों किया था? अब्बा वस्तकबरा, इनकार किया था और तकब्बुर किया था। तो लिहाजा जिसकी पेशानी अल्लाह के हुजूर नहीं झुक रही वो तकब्बुर का मारा है, तो वो तकब्बुर करने वाले लोगों के साथ क़यामत में उन्हीं की सफ में जो है वो खड़ा किया जाएगा। तो अल्लाह ताला इसी तरह लोगों को छांट देंगे और वो अपने अपने लीडर और अपने पेशवा और अपने रहनुमाओं के साथ जो है वो क़यामत के दिन पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह यहाँ दूसरा मतलब इसका मिलता है बी अमामिहिम का, कि अमाल नामे के साथ हाजिर किया जाएगा। हर शख्स अपने अमाल नामे के साथ क़यामत के दिन हाजिर किया जाएगा। जवाब इसका क्या है कि सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, हम हर चीज को सब किए जा रहे हैं, लिखवाते चले जा रहे हैं। किसके अंदर? अमाल। इमाम में मुबीन कहा गया है वाज़े खुले बैन अमाल नामे के अंदर लिखवाते चले जा रहे हैं। तो गोया हमारा हर अमल कहाँ लिखा जा रहा है? किरामन कातिबीन के हवाले से हमारे अमाल नामे में लिखा जा रहा है कि
किरामन कातिबीन, दाएं हाथ वाले और बाएं हाथ वाले फरिश्ते हमारा हर अमल लिखते चले जा रहे, और हर शख्स अपने अपने अमाल नामे के साथ कुरान क़यामत वाले दिन हाजिर कर दिया जाएगा। जब अमाल नामे के साथ हाजिर किया जाएगा, फिर क्या होगा? फिर तराजू लाई जाएगी, उसके अंदर अमाल नामे डाले जाएंगे और तोले जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके हाथ में, दाएं हाथ में उसका किताब नामा दे दिया गया। यमीनी क्या होता है? दायां हाथ। अगर दाएं हाथ में किताब नामा आएगा तो क्या कहा जा रहा है? फउलाइका यक़रऊन किताबहुम, बस यही तो लोग हैं जो अपने अमाल नामे को पढ़ेंगे। वला युज़लमून फतीला, और कोई इनके साथ धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह हमें इन्हीं लोगों में शामिल कर दे। अब अमाल नामे जब तोले जाएंगे तो किताबहु बियमीनिही, उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। ये दायां हाथ अल्लाह ताला ने क्यों कहा? हमने कई दफा पढ़ा ना, आगे भी हम पढ़ेंगे। दाएं हाथ वाले कौन से लोग होंगे? अस्हाबुल यमीन, इनको कहा गया है। और उलाइकल मुक़र्रबून, के ये तो अल्लाह ताला के मुक़र्रब लोग होंगे। ये दाएं हाथ वाले असल में अरबों के अंदर एक कॉन्सेप्ट था, एक रिवाज और एक तरीका था, और वो ये था कि जो दायां हाथ यानी जो सीधा हाथ होता था ना, वो बहुत इज्जत की अलामत समझा जाता था। इज्जत का, वकार का, मर्तबे का, मतलब इंसान को जिसको आप मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ समझते थे, उनको अपने दाएं हाथ पे बिठाते थे। और जिनको इज्जत नहीं देनी होती थी, जो जलील या बहुत कमतर तरह के लोग होते थे, उनको कहाँ बिठाते थे? बाएं हाथ पर। तो बस अल्लाह ताला ने उसी टर्मिनोलॉजी को यूज किया कि जो दायां हाथ में जिनको अमाल नामा दिया जाएगा। अस्हाबुल यमीन, ये कौन लोग होंगे? कुरान में आता है अस्हाबुल यमीन क्या है? सूरह बलद में अलम यजअल लहू ऐनैन, क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने उन्हें दो आंखें दी हैं? क्या हमने उन्हें दो आंखें नहीं दी? वलिसानन व शफ़तैन, और हमने दो होंठ और एक जबान दी है। वहदैनाहु नजदैन, और हमने उन्हें दो रास्तों की हिदायत भी दी, यानी दो आंखें, दो होंठ और एक जबान दी है। इससे क्या करो? हदैनाहु नजदैन, जो दो रास्तों की हिदायत तुम्हें दी है ना, अब इन आंखों को और इन जबान और इन होंठों को इस्तेमाल करो। किसके लिए? फलक़तहमल अक़बा, बस उसने दुश्वार गुजार घाटी पर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं की। वमा अदराका मल अक़बा, तुम्हें क्या पता कि वो दुश्वार गुजार घाटी क्या है? गोया उन आंखों से, उस जबान से हमने क्या करना था? उन होठों से अपनी अल्फाज को इस्तेमाल करना है, अपनी बातों को इस्तेमाल करना, और अपनी आंखों से देखना है कि वो दुश्वार गुजार घाटी के मामलात किधर हैं, ढूंढने हैं हमने। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हें क्या मालूम वो दुश्वार गुजार घाटी क्या है? फक्कु रक़बा, किसी गुलाम को उसकी गुलामी से छुड़वा देना, ये है दुश्वार गुजार घाटी, गुलाम को आजाद करना। और इतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, या खाना खिलाना किसी भूख वाले दिन, यानी कोई फाके से है और उसको खाना खिलाया जाए। या यतीमन ज़ा मक़रबा, ऐसे भूखे को जो तुम्हारा कराबतदार भी हो लेकिन यतीम हो। यतीम कराबतदार को खाना खिलाना ऐसे वक्त में जबकि भूख और अफलास का मामला हो, तहत पड़ा हुआ हो, तो तुम उनको खाना खिलाओगे, खुसूसन अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को। तो ये बहुत दुश्वार गुजार घाटी का काम अल्लाह ने बताया। और क्या करना है? और मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या किसी खाक नशीन मिस्कीन को खाना खिलाना। ठीक, ऐसे लोग जो खाक नशीन मिस्कीन हैं, उनको खाना खिलाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? बिल्कुल हुज्जतुल विदा का मौका है, और आपने फरमाया खाना खिलाओ, सलाम करो और खाना खिलाओ। जन्नत में जाने वाले अमाल पूछे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखों को खिलाओ, रिश्तों को मिलाओ, सलाम को फैलाओ, और नमाज उस वक्त पढ़ो जब लोग सो रहे हो, तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। खाना खिलाना ये जन्नत में जाने वाले अमाल, दुश्वार गुजार घाटी कहा गया। तुमने तो पसंद ही न किया, आगे बता दिया गया ये क्या है? सुम्मा कान मिनल लज़ीना आमनू, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? ईमान लाते हैं, तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिल मरहमा, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं, रहमत की तलकीन करते हैं। उलाइका अस्हाबुल मैमना,
یہ ہیں دائیں ہاتھ والے لوگ. اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل فرما دے. کیا کیا کام آئے اس کے اندر؟ گردنوں سے آزاد کروانا. آج کے دور میں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو آزاد کروایا جائے, ان کے لیے مال لگا کے اور ان کو اس جیلوں سے آزاد کروایا جائے, ان کو نوبل زندگیوں پہ لایا جائے. اس کے علاوہ کھانا کھلانا یتیموں کو, خاک نشین مسکینوں کو, خصوصی طور پر ان یتیموں کو جو آپ کے خراب بدار ہیں, آپ کے رشتے دار ہیں. یہی تو ہے بس. اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد صبر کرو, ایک دوسرے کو رحمت کی تلقین کرو. بس یہی ہے اصحاب المیمنہ کے اعمال. اللہ ہمیں اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب اعمال نامے تولے جائیں گے اور ان کے اعمال نامے ان اعمال کی وجہ سے دائیں ہاتھ والا پلڑا جھک گیا تو وہ کیا کرے گا؟ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ, یہ لوگ اپنی کتابوں کو پڑھیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ ہاں مقرؤ الکتابیہ, اللہ کائنات کی قسم میں تو کامیاب ہوں. اللہ ہمیں اس دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہ نعرے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں آتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے دائیں ہاتھ میں اس کو اعمال نامہ دیا گیا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, وہ اپنا آسان حساب لے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی سے پلٹ کے جائے گا. ہائے رب کائنات کی قسم, رب کعبہ کی قسم, میں تو کامیاب ہو گیا. اللہ ہمیں یہی نعرہ لگانے کی دن توفیق عطا فرما دے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, ان کے اوپر داغے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ, اور جو اس سے اندھا بن کے رہا. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا. اللہ ہمیں اس قرآن کے نور کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نور کو ہمارے دل و دماغ, ہماری آنکھوں میں, ہمارے پورے کے پورے جسم میں, دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر چیز اللہ تعالیٰ نور سے ہماری بھر دے. اللہ فرماتا ہے جو اس نور سے, اس قرآن سے اعمیٰ, اندھا بن کے رہا, اندھا بن کے رہا, تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جس نے قرآن کو سیکنڈ پرائیورٹی بنا لیا تھا, پس پشت ڈال دیا تھا, قرآن کو سنتا نہیں تھا, سنتا تھا تو اگنور کرتا تھا, یا پھر اپنے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا تھا, اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ, وہ آخرت میں کیا ہوگا؟ اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 125 اور 126 میں کہا گیا قال, پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا, تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اپنے سامنے حاضر کیا ہے, میں تو دیکھنے والا تھا دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال کنا لک اتتک آتیتنا, جب تیرے پاس ہماری آیات آتی تھی, فنسینا, بس تمہیں بھلا دیتا تھا, اگنور کر دیتا تھا, بس پشت ڈال دیتا تھا, تو ان آیات پر اندھا بہرا ہو کے دیتا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ, تو آج کے دن ہم نے تجھے بھی بھلا دیا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ نے اس قرآن سے محبت عطا فرمائے اور اس قرآن کی محبت ہمارے لیے حجت کا باعث یہ بن جائے. اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہم اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہو جائیں اور قیامت میں ہم اندھے بنا کر نہ اٹھائے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَضَلُّ سَبِيلًا, بہت ہی برا راستہ ہے یا راستے پانے والوں میں گم گیا, ناکامی ہو گیا. ظاہر ہے اس نے دنیا میں اس نور کو اپنے لیے راستے کے لیے استعمال نہیں کیا, تو آخرت میں بھی اس کے ساتھ نور کو گما دیا جائے گا. جن کے پاس یہ نور ہوگا وہی تو کیا ہوگا, یہ نور ان کی آگے آگے اور دائیں دائیں چل رہا ہوگا. جب وہ پورے صراط سے گزر رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہ نور ہے, یہ قرآن کا نور ہے جو آگے آگے اور دائیں دائیں ہوگا. یہ انہی کے لیے ہوگا جنہوں نے اس نور پر عمل کیا ہوگا, جو اس نور کو اپنی زندگیوں میں روزانہ پڑھتے بھی ہوں گے, اس نور سے گائیڈ لائن لے کے اس کی گائیڈنس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہوں گے. اللہ ہمیں قرآن کے احکامات پر اندھا بہرا ہو کر گرنے سے محفوظ فرما دے. وَإِن كَادُوا, اور نہیں ہے کوششیں, لَيَفْتِنُونَكَ, البتہ کہ وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو, عَنِ الَّذِي, اس چیز سے, أَوْحَيْنَا, جو وحی کی ہے ہم نے إِلَيْكَ, آپ کی طرف. یعنی ان کی کوششیں صرف اور صرف یہ ہیں کہ وہ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی ہے اس کی وجہ, اس کے لیے فتنے میں ڈال دیں, یعنی اس سے اس کو
غیرہ، تاکہ آپ کیا کریں، کوئی دوسری ہی باتیں گھر گھر کے لے کے آ جائیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں اس فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ کس کی کوشش تھی یہ؟ مشرکین مکہ کی کوشش بتائی جا رہی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس وحی سے ہٹ کر کوئی ایسی بات بنائیں، اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات پیش کر دیں، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور تب وہ آپ کے ساتھ دوستی کر لیں۔ تب وہ آپ کو، جب آپ ان کی من پسند بات کریں گے نا، کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے بات کریں گے، تو وہ آپ کو ضرور اپنا دوست بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، أَن ثَبَّتْنَاكَ، کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ، تو البتہ آپ بھی کیا کرتے، ان کی طرف جھک جاتے، شَيْئًا قَلِيلًا، تھوڑا سا ضرور ہی جھک جاتے۔ ثابت قدم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہوں جو آپ کو ثابت قدم رکھے ہوئے ہوں، نہیں تو ان کی کوششیں تو یہ تھی کہ وہ آپ کو اس وحی الہی سے پھیر کر اس طرف لے کے آ جائیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بات گھڑ لیں اور ان کے من پسند دوست بن جائیں۔ لیکن میں ہوں جس نے آپ کو ثبتناک، ہم نے آپ کو ثبات عطا کیا، ہم نے آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائی، نہیں تو آپ تو ان کی طرف تھوڑے سے ضروری جھک جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی ان کی طرف جھک سکتے تھے، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اتنی سی بات نہیں ہوتی، کوئی اتنی سی آزمائش ہمارے اوپر نہیں آتی، ہم قرآن کی بات کرنے سے رک جاتے ہیں، ہم قرآن کی بات کہنے سے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ کا راستہ دے کے رکھا ہے، چلو کلمہ کفر بھی کہنا پڑے تو ہم کہہ دیں گے، اس میں پکڑ نہیں ہے کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھک سکتے تھے، اسی لیے وہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ بہت ضروری ہے دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثبات، ثابت قدمی اللہ تعالیٰ سے ملتی تھی، تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ تو کتنی ضرورت ہے نا پھر ہمیں اس دعا کو اپنے لیے لازم کرنے کی کہ اللہ تو جو دین کے احکامات مجھ تک پہنچا رہا ہے، اس پر میں عمل پیرا ہو رہی ہوں یا کوشش کر رہی ہوں یا جو میرے سمجھ میں آ گئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان باتوں پر مجھے ثابت قدمی عطا فرما دے۔ ہر نماز کے اندر اس دعا کو لازم کر لیجیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ کی ثبات کے بغیر ہم کسی عمل پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ، آج ایک کام کرتے ہیں کل وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا افضل الاعمال علی اللہ ادومها وان قل، افضل اعمال اللہ کے نزدیک وہ ہیں جن میں دوام ہے، ثابت قدمی ہے، چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو۔ تو ثابت قدمی والے اعمال اللہ کو محبوب ہیں۔ اس ثابت قدمی کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعائیں مانگنی، اللہ تعالیٰ سے ثبات کی دعائیں مانگنی ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے امتحانوں میں تمہیں بڑی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے امتحانوں میں بھی ہمیں بہترین کامیابیوں کے ساتھ ہمکنار فرما دے۔ اور وَإِن كَادُوا، اچھا وَإِذًا لَأَذَقْنَاكَ، اگر آپ ایسا کرتے تو میں ہم کیا کرتے، لَأَذَقْنَاكَ، ہم ضرور البتہ آپ کو مزہ چکھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کی طرف جھک جاتے، ان کی پسند کی کوئی بات کر دیتے، تو پھر ہم آپ کو ضرور اس بات کا مزہ چکھاتے، ضعف الحیاتی و ضعف المماتی، دنیا میں بھی دوہرا اور آخرت میں بھی دوہرا، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ دوہرا عذاب کیوں ملتا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ کیونکہ وہ لیڈر تھے نا، وہ گائیڈ تھے، وہ سراج منیرہ، ان کو دیکھ کے کاپی کر رہے ہیں لوگ، اپنے عمل کا بھی وبال اور دوسرے جو ان کو دیکھ کے کاپی کر رہے ہیں ان کا وبال بھی اسی لیڈر کے پلے پڑتا ہے۔ لہٰذا
ہمیں کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس کے لیڈر بنے ہوئے ہیں. ہمیں دیکھ دیکھ کے کون کاپی کرنا ہے, ہم کس کے لیے جو ہے وہ نمونہ بنے ہوئے ہیں. آپ لوگ بتائیں کس کے لیے بنے ہوئے ہیں, ہم کس کے لیے رول ماڈل ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے. اپنے بچے ہمارے, ہم ان کے لیے رول ماڈل ہیں, ہم ان کے لیے گائیڈ ہیں. جو عمل ہمارا غلط ہوگا اس پر حدیث کے حوالے سے اس کا وبال تو ہمیں ملے گا ہی ملے گا. ہم کو دیکھ کے اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کا گناہ بھی اسی کے پلے آئے گا جس کو دیکھ کے اس نے وہ غلط عمل کیا تھا. اسی طرح صدقہ جاریہ, ثواب جاریہ بھی ہوگا, دوہری نیکی بھی ہوگی, اور صدقہ جاریہ کے حوالے سے ملتی چلی جائے گی, اور برا عمل بھی اسی طرح سے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حابیل اور قابیل کی مثال دی تھی کہ پہلا قتل قابیل نے کیا تھا, لہٰذا جب تک دنیا میں قتل ہوتے رہیں گے اس کا ایک حصہ قابیل کو جاتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, جو اپنی غلط مثال قائم کریں. اللہ ہمیں بہترین نمونے سب کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وَإِن جَادُوا, اور نہیں ہے کوششیں ان کی, لَيَسْتَفِزُّونَكَ, کہ وہ اکھاڑ دیں آپ کو, من الارض, اس زمین سے, لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا, تاکہ وہ تم آپ کو اس سے نکال دیں. یعنی ان کی کوششیں کیا ہیں کہ وہ آپ کو اس سرزمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں اور آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں. کہاں پہ قدم جمے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ یہ کون سی صورت پڑھ رہے, مکی ہے کہ مدنی؟ مکی صورت ہے. لہٰذا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کوششیں یہ ہیں کہ آپ کے قدم جو یہاں پہ بھی جمے ہوئے نکال اکھیڑ دیں اور آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں. گویا بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کو بتایا جا رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ سورہ بنی اسرائیل شروع ہوئی تو واقعہ معراج اس میں تھا, اور اس میں اللہ کے نبی کو جب لے کے جایا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سے گزرتے ہوئے سب سے پہلے کون سی جگہ دکھائی تھی؟ مدینہ منورہ دکھایا تھا کہ آپ ہجرت کر کے یہاں پر آئیں گے. پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل بھی پڑے تھے, ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کوششیں صرف یہ ہے کہ آپ کو اس جگہ سے نکال باہر کریں اور آپ کے قدم یہاں سے اکھاڑ دیں. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر وہ یہاں خود بھی نہیں ٹھہر سکیں گے آپ کے پاس. سمجھ آ گئی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے, آپ کو تو یہ نکال باہر کریں گے یہاں سے, لیکن وہ خود بھی آپ کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے. گویا بتا دیا گیا تھا کہ جنگ بدر ہونے والی ہے, جس کے اندر آپ نے ان لوگوں کو تہس نہس کر دینا ہے, اور 25 روزہ مکہ اس جنگ بدر میں جو ہے وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. وہ خود بھی وہاں پہ پھر نہیں ٹھہر سکے تھے زیادہ دیر, اور پھر آہستہ آہستہ ان کا زوم, ان کا جو نخرہ اور جو ان کی جو تکبر تھا وہ ٹوٹتا ہی چلا گیا. اور آہستہ گویا فتح مکہ کی خوشخبری بھی اس میں دے دی گئی کہ یہ خود نہیں ٹھہر سکیں گے, آپ ہی کو ہم پلٹا کے واپس لے کے آئیں گے اور یہ جگہ آپ ہی کی ملکیت ہوگی. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت آئی تھی, پہلی وحی نازل ہوئی تھی, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی, اور ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں, کیونکہ وہ بہت بوڑھے تھے, کہ جب تمہاری قوم والے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں گے. تو انہوں نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا مجھے یہ مکہ سے نکال دیں گے؟ بہت حیران ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں, ہر نبی کا ایسا ہی معاملہ رہا ہے, ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا, کہ یہ تو جو ہم نے پہلے رسول بھیجے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا, یہی سنت ہے. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا, اور تم ہمارے طریقہ کار میں تم کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ. ایسے ہی ہوا, ہر نبی کو اس کی قوم نے نکال دیا تھا, اور نکالے جانے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری کی پوری پیشن گوئی کر دی گئی ہے کہ اب آپ کا بھی ہجرت کا وقت آنے والا ہے, لہٰذا آپ اس کے لیے تیار ہو جائیے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, نماز کو قائم کریں کس چیز سے؟ دلوک الشمس, زوال آفتاب سے, الی غسق اللیل, طرف اندھیرے, رات کے اندھیرے تک. جب ہم نے پہلے بھی پڑھا کیا کیا جائے, صبر اور نماز سے مدد دی جائے,
वस्तईन बिस्सब्रि वस्सलाह। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक तकलीफ से मरहला है, तकलीफ से परेशानी का मामला चल रहा है कि हो सकता है कि अब यहाँ से मुझे निकाल बाहर करें और अब मेरे कदम उखाड़ देंगे यहाँ से, अब मैं क्या करूँ, अल्लाह ताला के तो यही तरीका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप क्या करें, नमाजों को पकड़ लीजिए। कब से कब तक पकड़नी है, अब कायम कर दीजिए। लिदलूक शम्सी इला गसक़िल लैल, ज़वाल आफ्ताब से लेके रात के अंधेरे तक। कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर नमाजों का औकात का तज़किरा आया है। सूरह हूद की आयत नंबर 14 में आया, अक़िमिस्सलात तरफ़िन नहारी वज़ुल्फ़ुम मिनल लैल, नमाज को कायम कीजिए दिन के दो सिरों पर और रात के अंधेरे में। वसब एक और जगह सूरह ताहा आयत नंबर 130 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की तस्बीह कीजिए, क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा, तुलूइ शम्स से पहले यानी फजर और गुरूब आफ्ताब से पहले, वमन आला आना अल-लैली, और रात के वक्त, फसब्बिह बिअतराफिन नहार, और दिन के अतराफ में। ये इसमें 5 नमाजों का अलग-अलग पता चल रहा है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, सूरह ताहा की आयत नंबर 130 में। इसके अलावा सूरह रोम की आयत नंबर 17 और 18 में भी अल्लाह ताला ने जो है वो फरमाया, फसुब्हानल्लाहि हिना तमूसून व हिना तुस्बिहून, अल्लाह सुब्हान ताला की जात पाक है, हिना तमूसून, जब तुम शाम करते हो, और हिना तुस्बिहून, और जब तुम सुबह करते हो, वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दी, और उसके लिए ही है आसमानों और जमीन की हम्द और तारीफ, वाशियन, और रात के वक्त हिना व हिना तुज़हिरून, और उस वक्त भी जब तुम ज़ोहर करते हो। तो इसमें भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जो है नमाजों के औकात जो है वो बताए। इसमें ये चूंकि इससे पहले सिर्फ 2 दफा नमाजें जो है वो 2 दफा की नमाजें फर्ज थी मुसलमानों के ऊपर, लेकिन जब वाक़या मेराज होता है तो वाक़या मेराज में आप सबको मालूम है कि अल्लाह के नबी ने कितनी नमाजें लेकर आए थे, 50 नमाजें अल्लाह ताला की तरफ से दी गई थी, जो कि रिड्यूस कर करके जो है वो 5 पर आई, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब इन पर 5 का अजर जो है वो 50 के बराबर रहा, क्योंकि एक नेकी पर 10 का अजर है। तो ये 5 नमाजें 50 के बराबर रही। तो उसी हवाले से चूंकि पहले 2 नमाजें थी, तो 2 नमाजों के बाद अब 5 नमाजें आ रही हैं, तो बताया जा रहा है कि आपने इन 5 नमाजों को किस किस वक्त कायम करना है, ज़वाल आफ्ताब से लेके रात के अंधेरे तक, व कुरान अल फजरी, और फजर के वक्त भी कुरान। ठीक है, 3 नमाजों का इसमें तज़किरा आ रहा है ना। इसके अलावा 5 नमाजों का मैंने आपको दूसरी आयात बताई, हदीस हमें बताती है बहुत डिटेल से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू दाऊद और तिरमिज़ी में इब्ने अब्बास की रिवायत से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज की रुदात 2 दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुलाकात के हवाले से बताई। आप इसके बारे में बहुत ही तवील हदीस आती है। हज़रत जिब्राइल अमीन ने मुझे 2 मरतबा बैतुल्लाह के करीब नमाज पढ़ाई, यानी शब मेराज के अगले दिन बैतुल्लाह के करीब नमाज पढ़ाई। कहाँ पे पढ़ाई थी? ये एक जगह है जहाँ खाने काबा का जो दरवाजा है ना, उसके बिल्कुल नीचे अगर हम देखें तो राइट साइड पे खाना काबा, हतीम की तरफ नहीं, हतीम की तरफ मतलब खाना काबा की एक तरफ तो हिजरे अस्वद आता है और दरवाजे की एक तरफ हिजरे अस्वद आता है कॉर्नर में, और अगर आप हतीम की तरफ जाएं तो बिल्कुल दरवाजे के नीचे मुख्तलिफ पत्थर लगे ब्राउन से कलर के, वो है ये जगह जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो है वो नमाजें पढ़ाई। पहले दिन 2 दिन आए और दोनों दिन नमाजें पढ़ाई। पहले दिन ऐसे औकात में नमाज पढ़ाई कि सूरज जोहर के बाद अभी ढला ही था, यानी ज़वाल के बाद, और साया एक जूती के तस्मे से ज्यादा दराज नहीं था। ये जोहर की अव्वल वक्त है, ठीक है। फिर असर की नमाज ऐसे वक्त में पढ़ाई कि हर चीज का साया इसके अपने कद के बराबर था। पहले दिन आके तमाम नमाजों के जो अव्वल औकात थे कि जिस वक्त नमाज शुरू होती है उस वक्त नमाज पढ़ाई है। जोहर का क्या वक्त था कि अभी सूरज ढला नहीं था और साया एक जूती के तस्मे से ज्यादा दराज नहीं था। असर की नमाज ऐसे वक्त पढ़ाई कि हर चीज का साया इसके अपने कद के बराबर था। फिर मगरिब की नमाज ठीक उस वक्त पढ़ाई जब रोजेदार रोजा इफ्तार करता है, यानी फौरन ही बाद। उसकी बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन आती है, पीछे हम पढ़कर आए हैं कि जब सफेद धागा और काले धागे में आप तमीज ना कर सके।
پھر عشاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھا دی، یعنی آسمان پر سرخی غائب ہو گئی۔ فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار کے اوپر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ پانچوں اوقات پہلے دن اول کے وقت کے حوالے سے تھے۔ دوسرے دن مجھے ظہر کی نماز انہوں نے اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہو جاتا ہے، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔ گویا مغرب کا تو ٹائم ہی تھوڑا سا ہے، شروع کا بھی وہی ٹائم اور ختم ہونے کا بھی وہی ٹائم، یہ صرف اور صرف 10 منٹ کا وقت ہے جو کہ مغرب کا وقت ہے، اور یہی اول وقت ہے اور یہی بہترین وقت ہے۔ اور عشاء کی نماز رات گزر جانے یا رات کا 1/3 گزر جانے کے پر پڑھائی، اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر پڑھائی، یعنی طلوع آفتاب کے آغاز پر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے ہیں۔ گویا تمام انبیاء ان اوقات پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے اور اپنی نمازیں ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں صرف 2 نمازوں کا کہا گیا تھا اور پھر 5 نمازیں، لیکن اللہ کے پاس ام کتاب میں یہ 5 ہی فرض کی گئی ہے، شروع سے ہی 5 ہی رکھی گئی تھی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم زوال آفتاب سے لے کے رات کے اندھیرے تک نمازیں پڑھو گی، لیکن فجر کا قرآن، تو فجر قرآن ہی، فجر سے کیا مراد ہے؟ 2 باتیں، قرآن اور فجر سے 2 باتیں، ایک تو یہ کہ فجر کی نماز، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ فجر کی نماز کے اندر قرآن کو پڑھو یا فجر کی نماز کے بعد قرآن کا اہتمام کرو، ٹھیک ہے۔ وجہ بتائی جا رہی ہے ان القرآن الفجری کان مشہودا، کیونکہ فجر کا قرآن جو ہے وہ مشہود ہوتا ہے، شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ تو یا تو ہم فجر کی نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کریں جو ہمیں صورتیں یاد ہیں، یا پھر اگر نہیں بڑی یاد یا نہیں ہم اس میں پڑھ سکتے، حافظ نہیں ہے یا بڑی صورتیں یاد نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بدل کے چھوٹی چھوٹی جو یاد ہے ان کو پڑھنا ہے، اور اگر وہ بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ خاص طور سے فجر پڑھتے ہی ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ یہ شہادت دیا جائے گا۔ کس چیز کی شہادت ہے؟ فرشتوں کی شہادت، کیونکہ یہ 2 اوقات ہیں جو فرشتوں کی تبدیلی اوقات کے اوقات ہیں، صحیح، ڈیوٹیز کی تبدیلی کے اوقات ہیں فجر اور عصر، اور اللہ نے انہی 2 اوقات کی قرآن میں قسم کھائی ہے، والفجر اور والعصر، ٹھیک۔ اور یہ اوقات وہ اوقات ہیں جب فرشتے ڈیوٹیز چینج کرتے ہیں تو جا کے اللہ کے حضور اس بندے کا معاملہ ظاہر کرتے ہیں، کہ اللہ پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ میرے بندے کو کس حال میں پایا، تو وہ آگے سے گواہی دے دیتے ہیں کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ جو ہے اس وقت جب ہم آئے ہیں تو یہ اٹھا تھا اور نماز کی تیاری کے لیے کر رہا تھا، یا نماز پڑھ رہا تھا، یا قرآن پڑھنے بیٹھا تھا، یا یہ کہ سوتا ہی رہ گیا تھا، رات کو اتنی دیر سے آیا تھا، الارم بھی بجا اس کو بند کر کے پاگے خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اپنی گواہیاں کیسی ریکارڈ کرواتے ہیں۔ عصر کے وقت بھی جب ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں تو پوچھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاؤ میرے بندے کو کس حال میں پایا تھا، تو انسان ہم کیسی گواہیاں ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں کہ فرشتے جا کر یہ کہیں کہ بازاروں میں گھوم رہی تھی، یا کمیٹی پارٹیز اٹینڈ کر رہی تھی، یا مووی دیکھ رہی تھی لگا کے، یا یہ کہ گپے لگا رہی تھی اور بیٹھی فیس بک پہ اپنا ٹائم ضائع اور برباد کر رہی تھی، یا یہ کہ اذان ہوئی تھی انتظار میں بیٹھی تھی کہ فٹافٹ میں جاؤں اور نماز پڑھ لوں اپنی، اور پہلے اول وقت میں جو ہے اپنی عصر کی نماز سے فارغ ہو جاؤں۔ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اپنی گواہیاں کیسی ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اللہ نے تو صاف بتا دیا کہ قرآن فجر کا جو قرآن ہے کان مشہودا، یہ شہادت دیا جائے گا، اور ہم سے کہہ بھی دیا گیا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے والصلاۃ الوسطی، اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اور یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ فجر کی نماز کے حوالے سے اس کی سنتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور ما فیہا کا مطلب ہوتا ہے ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے،
جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہترین ہے یہ فجر کی 2 سنتیں. اور جو ان کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سارا دن شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا رہتا ہے, اس کی چوٹی یا سر پر وہ گرہ لگا دیتا ہے. فجر کی سنتیں بھی پڑھنا ہے, ضرور پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سنتوں کو ترک نہیں کیا اور چھوڑا نہیں. یہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا بھاری ہو جانا کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق. جب نماز کے لیے آتے ہیں تو قاموا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ کس کی صفت ہے؟ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں, کسکساتے ہوئے آتے ہیں. کس کی صفت ہے؟ منافق کی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ فوراً اٹھنا ہے, کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہیں, انہوں نے گواہیاں لے کے جانا ہے. جو تاخیر والا وقت ہے اس میں نہیں پڑھنی, کب پڑھنا ہے؟ اول وقت میں پڑھنا ہے, تاکہ ہماری گواہیاں اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پہنچ جائیں. اور ویسے بھی جو فجر کا قرآن ہے اس کے لیے بہت خوبصورت انداز اور رویہ اور طریقہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا. اتنی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن کے فجر کے قرآن کے حوالے سے آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ آپ دیکھیں, ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جس کام کی شروعات میں اللہ کا نام شامل ہو جاتا ہے اس کام میں برکت آ جاتی ہے. تو اگر ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کے بابرکت نام اور اس کے بابرکت کلام سے کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے دن میں برکت نہیں آئے گی؟ آج 15% مسلمان ہیں, آلموسٹ 15% مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ 85% مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے. بے برکتی نظر آ رہی ہے آپ کو. اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں وہ اگر منافقین کی طرح سستی سے پڑھیں گے تو کیا ہمارے حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے. اللہ ہمیں زبان نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نمازوں میں ہمیں قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پھر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں فجر کا, نماز میں نہیں, چلیے نماز کے بعد ہی صحیح, اور پڑھنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا کہا, مطلب ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس سارے دن کا ایک لائحہ عمل مل جاتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. آپ جب پریشان ہوں گے اپنی پریشانی کے حوالے سے, آپ کے دماغ میں کچھ کوشچنز ہوں گے, آپ قرآن اٹھا کے بیٹھ جائیں اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ وہی آیات آپ کے سامنے لے کے آ جائے گا جو آپ کے مسئلے کا حل ہوگا. ہے کہ نہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ بہت لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا. بہت پریشانی ہے, لیکن اب قرآن پڑھنے بیٹھی ہوں تو ایسا لگا کہ جیسے یہ آیات تو میرے لیے ہی آئی تھی, یہ آیات تو میرے لیے ہی اس کا حل اس کے اندر سب سمجھ میں آ رہا ہے. تو اگر ہم صبح کے وقت کا قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گائیڈ لائن مجھے مل جاتی ہے کہ آج میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے. اور حدیث بتاتی ہے کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہو گیا. تو جب ہم اٹھتے ہیں صبح کرتے ہیں تو پھر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور پھر اسی کی طرف ہمیں پلٹا کے جانا ہے. اور اگلا دن جو تو نے اللہ مجھے دے دیا موت کے بعد اس زندگی کی مہلت کا, تو پھر اللہ اس دن کو کل سے بہتر بنا دینا. اور اس کو بہتر بنانے کے لیے قرآن سے بہترین گائیڈ لائن ہمیں اور کوئی نہیں دے سکتا. وہ قرآن ہمیں بتا دے گا آج جو معاملات ہوتے ہیں نا, یہ چیزیں تم نے کر کے چلنی ہیں. جو پیچھے ہو گئے تھے ان کے بارے میں ایسا رویہ تیار کر لو. یہ دونوں چیزیں ہمیں اس دن مل جائیں گی اور انشاءاللہ ہر اگلا دن پچھلے دن سے جب بہتر ہوگا تو میں اور آپ فلاح پانے والوں میں انشاءاللہ ضروری شامل ہو جائیں گے. اب یہ فرائض تو ہم نے کرنے, ٹھیک ہے نا. یہ فرض نمازوں کے حوالے سے بتا دیا اور اس میں خاص طور سے فجر کے وقت اہتمام کر لو قرآن پاک پڑھنے کا. لیکن اس کے علاوہ اگر زیادہ کرنا چاہتے ہو تو کیا ہے, وَمِنَ اللَّيْلِ, اور رات میں فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً, بس تہجد جو ہے وہ ایک نفل ہے لَكَ, آپ کے لیے. تہجد کیا ہے؟ ایک نفل ہے آپ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نفل کیا ہوتا ہے؟ جو فرض سے زیادہ ہوتا ہے. فرض تو ہم نے ہر ایک نہیں کرنا ہے, اس کے اوپر تو کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں کیا کریں, فرض چھوٹ گیا اب کیا کیا جائے. فرض کے اوپر کوئی چھوٹ نہیں ہے.
ہاں فرض پورے کر کے اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو بہترین نماز کون سی بتائی جا رہی ہے؟ تہجد کی نماز. یہ نافلۃً لک ہے آپ کے لیے، ایک زیادہ ہے چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ تہجد کی نماز نفل نماز ہے. کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے، مجھے آپ کو بھی کہا جا رہا ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ تہجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرض تھی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تہجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نفل ہی تھی، لیکن یہ وہ نفل تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، ہاں ایک دفعہ ضرور ترک کیا تھا زندگی میں. ایک تہجد، ایک تو آپ کی ایسی اٹھ نہیں سکے تھے رات کے وقت، اور ایک جو ہے تہجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انٹینشنلی ڈیلیبریٹلی نہیں پڑھی تھی. کسی کو معلوم ہے کب؟ حج میں. حج میں جب مزدلفہ میں رات ٹھہرتے ہیں تو اس رات کی جو اب 9 عرفہ کے بعد 10 عرفہ کا دن ہے، جس میں آپ قربانی بھی کرنی ہے، طواف زیارہ بھی کرنا ہے اور رمی بھی کرنی ہے جمعرات کی، اس دن کی شروعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد نہیں پڑھی. ٹھیک ہے نا، اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ رات کو سکون سے سو جائیں، کیونکہ اگلا دن مشقت کا دن ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کو خاص طور سے ترک کیا تھا. اور میرے آپ کے لیے بھی نمونہ ہے کہ اگر ہم اس دن مزدلفہ کی رات میں تہجد کو نہیں پڑھیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا تو وہ فوراً اٹھ کے فجر سے پہلے تہجد پڑھ رہے ہوتے، اس دن نہ کرنا سنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تہجد سے کیا ہوگا؟ عسیٰ، شاید ممکن ہے کہ ان یبعثک ربک، یہ کہ اٹھا کھڑا کرے آپ کو آپ کا رب مقام محمودہ، مقام محمود پہ اٹھا کر لے جائے. اس تہجد سے مقام محمود مل سکتا ہے. یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا، اور اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے. تو شفاعت کبریٰ کی حدیث آتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا. اور یہ محمود کیا؟ جس کی تعریف کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ اپنی حمد کرنا سکھائیں گے جو آج سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں سکھائی ہوگی. پھر اللہ کے نبی کتنی حمد اور تعریف کریں گے کہ پھر اللہ کا حکم آئے گا کہ اے نبی سر اٹھائیے اور مانگیے کیا مانگتے ہیں. پھر اللہ کے نبی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے. اسی طرح 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوگا، اور ہر مرتبہ میں جو ہے وہ لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. یہ ان کے لیے شفاعت ہوگی جو جہنم میں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ہر اذان کے بعد شفاعت کی دعا، مقام محمود کی دعا کرتا ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ والی دعا جو کرتا ہے اس کو میری شفاعت لازماً پہنچے گی. اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دے اور اس دعا کو ہر اذان کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مقام محمود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ مقام محمود کون سا مقام ہے؟ جہاں پر شفاعت کا اختیار دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تہجد پڑھتے رہو گے، تو نفل عبادت فرض کے علاوہ تہجد بھی کرتے رہو گے، تو میں کیا کروں گا؟ تمہیں مقام محمود شاید دے دوں. تو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس نفل عبادت کے تحت کی وجہ سے ایسے اختیارات عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے اذن سے شفاعت کا معاملہ کروا سکیں. اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مختلف لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن شفاعت کا اختیار عطا فرمائیں گے. اس میں سے کچھ شہید ہوں گے نا، کچھ حافظ القرآن ہوں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما کے ہمیں شہیدوں میں رکھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حافظ القرآن میں اٹھائے اور اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت قبول فرمائے. یہ تو اللہ کے کام ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرض نمازوں کے بعد تہجد کو اپنے لیے لازم کرنا ہے.
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مقام محمود عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام تو ظاہر ہے کسی کو نہیں مل سکتا، لیکن اس سے لیسر مقام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ضرور ہی عطا فرمائیں گے. اور حدیث ہمیں یہ بات ضرور ہی بتاتی ہے. تہجد کس کو کہتے ہیں؟ تہجد کہتے ہیں بیسیکلی، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا جیم اور دال، حجدہ. اس کو اردو میں اگر ہم دیکھیں تو کیا کہتے ہیں؟ کوشش، جہد، جدوجہد کہتے ہیں نا، تو کوشش کرنا. یہ حجدہ کہتے ہیں بیسیکلی نیند کو توڑ کے اٹھنا. ایک کوشش ہوتی ہے نا آپ کی، آپ اپنی نیند کو توڑتے ہیں اور توڑ کے اپنی نیند کو بھگا کے اور پھر اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے ایک کوشش کا عمل ہے. اس کو حجدہ یا تہجد کا عمل جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو شرعی اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو تہجد وہ نماز ہے جو اپنی نیند کو توڑ کے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے. عشاء کی نماز کے بعد سونا اور اس کے بعد نیند جو کہ بہت ہی میٹھی اور پیاری ہوتی ہے سب کو، اور خصوصاً رات کی نیند، اس کو توڑ کے اٹھنا اور پھر اپنی نماز کو ادا کرنا. بیسیکلی یہ ہے تہجد کی نماز. ہاں اگر کسی کو رات بھر نیند نہیں آ رہی کسی بھی وجہ سے، یا وہ جاگ رہا ہے کسی بھی وجہ سے اور وہ نہیں سویا، تو کیا پھر اس کی تہجد نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، وہ کریم ہے. اس کی بے پناہ رحمت اور کرم ہے کہ اللہ انشاءاللہ ایسے رات کی نماز کو انشاءاللہ تہجد کا ہی اجر اور ثواب عطا فرمائے گی. حضرت ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا اور بتایا تھا کہ اگر صبح کے وقت تمہاری آنکھ نہیں کھلتی تو تم عشاء کے بعد تہجد پڑھ کے سو جائے گا. اور وہ وتر کی صورت میں بتایا گیا کہ اس کو پڑھ کے جو ہے وتر اس کے بعد پڑھی جاتی ہے، جو تہجد کے بعد وتر کو پڑھا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم رات کو ہی عشاء پڑھ کے، تہجد پڑھ کے اور پھر وتر کو پڑھ کے سو جایا کرو. تو جن کو پتا ہے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکتے، ان کی آنکھ نہیں کھلے گی، سپوز کہیں گئے ہوئے ہیں، کوئی سفر میں تھے، کوئی مسئلہ تھا یا ہاسپٹل میں تھے یا کوئی بھی بات ہو گئی جس کی وجہ سے رات کی نماز ہی لیٹ ہو گئی، تو پھر کیا ہے، پتا ہے کہ صبح تہجد میں آنکھ نہیں کھلے گی، تو کیا کیا جائے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے وتر مؤخر نہیں کرنے بلکہ ساتھ ہی اپنی تہجد کی ادائیگی کر کے نفل کے حوالے سے اس کے بعد وتر پڑھ لیے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں فرائض اور سنت پڑھ کے سو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر مؤخر کر دیتے تھے، نہیں پڑھتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، آدھی رات کو اٹھتے تھے، اور اٹھنے جیسے 12 بجے کے وقت آدھی رات بنتی، اس ٹائم آپ اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد پڑھنا شروع ہوتے تھے. تہجد کے کم سے کم 2 نفل اور اس کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آتے ہیں رات کی نماز کے 23 نفل بھی آتے ہیں، جو کہ وتر کو ملا کے ہیں، یعنی یہ 20 نفل. زیادہ تر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے وہ 8 پڑھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بھی بہت دفعہ پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع کرتے تھے تو آپ کے نفل اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے کہ ایک ایک رکعت کے اندر ایک ایک سورت مکمل ہو جاتی تھی. پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری میں سورہ آل عمران، تیسری میں سورہ نساء، چوتھی میں سورہ مائدہ. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قرآن پڑھ کے اور اپنی ایک تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور صرف 4 رکعت ہی پڑھتے ہیں. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا اور سویلنگ ہو جاتی تھی. ہمارے لیے تو 2 نفل پڑھنا ہی مشکل ہو جاتے ہیں، ہم کیا اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے. لیکن اگر ہم اٹھ کے وہ 2 نفل بھی پڑھتے ہیں، چاہے ٹوٹے پھوٹے ہی پڑھتے ہیں، بہرحال وہ ہماری تہجد ہی کاؤنٹ ہوگی، کیونکہ ہم اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں. اور یہ جو تہجد ہوتا ہے نا، یہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہ دل میں اگر ہے نا کہ اللہ مجھے تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا دینا، تو چاہے آپ رات کے 1 بجے بھی سو رہے ہوں گے نا، آپ کے 3 بجے 3:30 بجے آنکھ ضرور ہی کھل جائے گی. یہ صرف نیت کر کے اور اللہ سے مانگ کر سونے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی فرشتے بھیجتا ہے اور وہ فرشتے آ کے انسان کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے. حدیث بتاتی ہے ہمیں، مفہوم حدیث آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب ٹائم ہوتا ہے نا تہجد کا، رات کا آخری پہر،
رات کا جو آخری پہر 1/3 رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اپنا ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مانگے اور میں اس کو عطا کروں، ہے مجھ سے جو کوئی اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کی حاجت پوری کروں، اور ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ اور اتنی امت کی بدبختی ہے کہ ہم سوتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہاتھ پھیلاتے ہوئے آ رہے ہیں، آؤ اور آ کے مانگو بخشش، روزانہ بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن ہم سوتے رہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بخشوانے سے محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، حدیث کا ہمیں حوالہ ملتا ہے ایک اور مفہوم کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اور جو گناہگار بندے ہیں ان کو سلا دو اور جو میرے فرما بردار بندے ہیں ان کو اٹھا دو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اٹھے اور میرے آگے ہاتھ پھیلائیں اور مجھ سے مانگے اور میں انہیں عطا کروں۔ تو اگر ہماری آنکھ کھل جاتی ہے تو خدا نہ اس وقت اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جھک جایا کرے، اس سے دعائیں مانگ لیا کرے، کیونکہ وہ رب ہمیں خود اٹھا رہا ہوتا ہے فرشتوں کو بھیج کے، اور اس وقت ہم سوتے ہی رہ جائیں کہ ہماری آنکھ کھلے اور پھر ہم بند کر کے سو جائیں کہ ابھی اٹھتی ہوں، تو کتنی بدبختی ہے نا ہماری۔ فجر سے جتنی بھی دیر پہلے آپ کتنے بھی بجے اٹھتے ہیں آپ کی وہ تہجد ہی کاؤنٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آپ سو جاتے ہیں رات کے 9 بجے، آپ 10 بجے سو جاتے ہیں اور آپ 12 بجے اٹھ جاتے ہیں، 11 بجے اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے تہجد پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ رات کے آخری تہائی میں آتے ہیں، یہ حدیث بتاتی ہے۔ تو رات کا آخری تہائی جو ہے وہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ رات کا آخری تہائی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے بنتا ہے، تو اس ٹائم پورا کا پورا 1 گھنٹہ آپ کے پاس موجود ہے، اٹھیے اور اس میں اپنی دعا بھی کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے۔ جی ہاں جی، جو ہم عشاء کے بعد کے نفل پڑھتے ہیں وہ ہمارے تہجد کے نفل ہی ہوتے ہیں، اور 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل، ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس کے اندر جو ہماری نفل ہے نا، بعد والے جو فرض کے بعد والے نفل آتے ہیں وہ ہمارے تہجد کے ہی نفل بیسیکلی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ جو نہیں پڑھ رہا وہ پڑھ لے اور اس کے بعد اس کی وتر ہو جائے، اور اس کے بعد پھر 2 نفل وہ والے کہ اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کمپنسیٹ کر دے، ٹھیک ہے۔ ہر نماز کے بعد جو 2 نفل وہ اسی روز سے رکھے گئے۔ جی جی، پھر آپ وتر نہیں پڑھیں گے۔ ہاں جی، میں سمجھ گئی آپ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اگر آپ نے وتر پڑھ کے سو گئے اور آپ کی پھر بھی آنکھ کھل گئی ہے تو اب آپ وتر نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ نے وتر پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کے ویسے ہی نفل ہوں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفل نماز میرے اور آپ کے لیے نکالی، اور بڑا خوبصورت طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا، اور تیسری بات یہ بھی سمجھا دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بہترین تہجد جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی، اور وہ کیسے تہجد پڑھا کرتے تھے، وہ عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے اور سونے کے بعد اپنی نماز پڑھتے نفل تہجد کی، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے سو جایا کرتے تھے اور پھر فجر کے لیے دوبارہ اٹھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے تھے عشاء پڑھ کے، اس کے بعد اٹھتے تھے، اٹھنے کے بعد آپ اپنی نفل ادا کرتے تہجد کی، اور پھر آپ سوتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے، اسی وضو سے اسی طرح آپ ٹیک لگا کے یا جیسے بھی آپ ذکر کرتے رہتے تھے، اور کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فارغ ہونے کے بعد لیٹ جاتے تھے لیکن سوتے نہیں تھے، اور پھر فجر کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن بار بار اٹھنا اور سونا یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ وضو کا کرنا، اور وضو کرنا ہی سب سے بڑی مشقت ہوتی ہے نا۔ تو بس وضو کرتے تھے، بار بار سو جانا اور سونے کے بعد دوبارہ وضو کرنا، اور اس وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی تہجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ مومنین کی صفات مجھے اور آپ کو بتائی گئی کہ وہ مستغفرین بالاسحار ہوتے ہیں، سحری کے اوقات میں کیا کرتے ہیں، ان کی کمریں، ان کی پیٹھیں ان کے بستروں سے علیحدہ رہتی ہیں اور اللہ کے حضور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا سکھائی، اور آپ کہہ دیجئے وَقُولِي رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ، رب اے میرے رب مجھے داخل کر دے سچائی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال سچائی کے ساتھ،
وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ایک مددگار، ایک اقتدار، ایک سلطان کو میرا مددگار بنا دے. کہ اے میرے پروردگار آپ دعا کیجیے، اے میرے پروردگار تو مجھے جہاں بھی لے کے جا سچائی کے ساتھ لے کے جا، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک سلطان کو، ایک اقتدار کو، ایک کسی سپر پاور جو بھی آپ کے اس میں ہے اس کو میرا مددگار بنا دے. خوبصورت دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے ہی سکھا دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی ہے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جاری ہے. سنت ہمیں سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ جب کبھی کوئی نیا کام شروع کرنا ہو، جب کبھی کسی نئی جگہ پر جانا ہو، جب کسی پروجیکٹ یا اسائنمنٹ کو کرنا ہو اور آپ نہیں جانتے کہ وہاں کیا حالات ہونے ہیں، کیا معاملات ہونے ہیں، کس طرح کی سچویشن سے میرا پالا پڑنا ہے، تو اس دعا کو اپنے لیے لازم کر لیجیے. خاص طور سے وہ بچیاں جو اپنی شادیوں کے بعد دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، اگر وہ اس دعا کو اپنی زبانوں پہ لازم کر لے گی کہ اللہ تو مجھے نکال تو سچائی کے ساتھ نکال، تو مجھے داخل کر تو سچائی کے ساتھ داخل کر، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، تو کیا خیال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سسرال میں پاؤں جمانے میں اس کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوگا؟ کتنا ہوگا. آپ کسی کالج میں جا رہے ہیں، آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، اور اگر اس دعا کو اپنے لیے لازم کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی اسائنمنٹ ہے، کوئی نیا کام شروع کرنا ہے، اس دعا کو لازم کیجیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اقتدار، کوئی سلطان آپ کا مددگار بن جائے گا کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے وہ کام کرنے آسان ہو جائیں گے، پیر جمانے آسان ہو جائیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف سے خاص طور سے سرداروں نے آفر کیا تھا، اور وہ سرداروں کی جب حمایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی تو مدینہ میں قدم جمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوئے تھے. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تو جو لوگ آج قرآن کو پڑھانا چاہتے ہیں، جو لوگ آج قرآن کی تعلیمات کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ پھر اس دعا کو اپنے لیے لازم کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے دوسری جگہوں پہ اپنے قدم جمانا آسان کر دے گا. وقل، اور کہہ دیجیے، جاء الحق، چلا گیا حق، آ گیا حق، وحزحق الباطل، اور مٹ گیا باطل. اور آپ کہہ دیجیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور رویہ اور انداز اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے؟ حق کو لانے کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے. اب حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا. جب آپ دیکھیں گے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا تو پھر سمجھ لیجیے گا کہ باطل تو مٹنے ہی والا ہے، باطل تو مٹنے کے لیے ہی آیا تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقصد یہ مجھے آپ کو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا گیا تھا؟ باطل کو مٹانے کے لیے، باطل کے اوپر کاری ضرب لگانے کے لیے، اور حق کو لانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ کو اللہ کے سارے احکامات بتا دیے ہیں، آپ کو نماز، قرآن، حدیث اور روزہ اور زکوٰۃ، حج کا بتا دیا گیا، اب آپ اپنے کمرے میں بیٹھ جائیے اور آرام سے ذکر، اذکار اور تسبیحات اور نمازیں پڑھتے رہیے اور خدمت خلق کرتے رہیے اور بس ٹھیک ہے. کیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ معاملہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا نا. کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو اس دین کو پھیلانے کے لیے مشقتیں کاٹی تھی، لہو لہان ہوئے تھے، بھوک اٹھائی تھی. شعیب ابو طالب نے 3 سال محصور ہوئے کہ چمڑے چوسے اور پتے کھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر لہو لہان بھی ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں کیسے زخمی ہوئے، کتنی جنگیں لڑی گئی اور کیا کیا حالات ہوئے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے گئے. کیا نہیں تکلیف تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. کیوں؟ وہ چاہتے تو قرآن کے احکامات پر عمل کرتے، اپنے آرام سے گھر میں بیٹھتے اور ہر چیز کرتے رہتے، اپنے اخلاق بھی اچھا بنا لیتے، اپنی عبادات بھی کرتے رہتے. کیوں اتنی تکلیفیں کاٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ باطل پہ ضرب لگانا اور حق کو غالب کرنا ضروری تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا.
آج لوگ کہتے ہیں، آج اتنی تنظیمیں، اتنی جو قرآن پھیلانے پڑھانے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بس اپنا اپنا کام کرو اور اپنا بیٹھو، سیاست میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کو پھیلانے کے لیے، کلمہ حق پکارنے کے لیے تکلیفیں کاٹی تھی۔ ہاں، اگر کوئی اس منصب کو، سیاست کے یا حکمرانی کے منصب کو اس لیے لینا چاہتا ہے کہ میں واہ واہ ہو کر دوں، اپنی میری واہ واہ ہو جائے اور میں یہ کر دوں اور میں وہ کر دوں، پھر اس کو لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ حکومت کو اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، نفاذ شریعت کو قائم کرنے کے لیے اگر کوئی سیاست میں آتا ہے یا حکمرانی چاہتا ہے تو یہ عین سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتا رہا ہے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بخود سب کچھ نہیں کر دیا تھا، یہ آپ نے اس کے لیے جنگیں لڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں کاٹی اور ہر باطل کے اوپر حق کی ضرورت بھگاتے تھے۔ کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ تو میرا اور آپ کا بھی کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہر قرآن کے طالب کے لیے، ہر قرآن کے طالب علم کے لیے، ہر قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے اور اس سے گائیڈ لائن لے کے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزارنے والے کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر ہم اس سنت کو ضرور لے کے چلیں کہ حق کے اوپر، باطل کے اوپر حق کی ضرب ضرور لگائیں۔ جہاں دیکھیں کہ باطل کا معاملہ ہو رہا ہے، قرآن کے بجائے عباد الشیطان بنا جا رہا ہے، باطل کا نظام کو فالو کیا جا رہا ہے، باطل کے نظام کو پھیلایا جا رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ حق کی بات کر کے اس نظام کو ایکسپٹ نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہ میرا اور آپ کا رویہ اور میرا اور آپ کا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم باطل کے نظام کو نہیں تھامیں گے بلکہ حق کے نظام کو مانیں گے اور اسی کو تھام کے چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت یاد بھی کروائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جب حق آ گیا اور باطل مٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب آتے، پورا کا پورا حق سرزمین عرب پر آ چکا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آئے ہیں اور اب مکہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں ان تمام بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے گراتے جا رہے ہیں اور یہی دعا پڑھتے جا رہے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے کے لیے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بت کو گرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت باقاعدہ طور پہ تصاویر بھی ان کی جو تیروں کی اور 500 کے ساتھ تھی خانہ کعبہ کے اندر، آپ ان کو گراتے جاتے تھے اور یہ دعا پڑھتے چلے جاتے تھے اس آیت کو۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اس کے بعد بھیجا مختلف جگہوں پر اور ان کو یہ تلقین کی تھی کہ کوئی بت نہ رہنے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جائے اور کوئی بت ایسا نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے، کوئی تصویر ایسی نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے، کوئی بت ایسا نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے، کوئی تصویر ایسی نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے۔ ہم آج تصویریں بناتے ہیں اور اپنے البمز میں لگاتے ہیں اور اپنے ان کو بڑا کروا کے فریم کروا کے اپنی دیواروں کو سجاتے ہیں۔ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کوئی تصویر ایسی نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے اور کوئی قبر ایسی نہ چھوڑے جسے ہموار نہ کر دے۔ آج ہم اپنی قبروں کو اونچا بناتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کو اتنا اونچا بنا کے باقاعدہ تابوت کی طرح کا اور پھر اس پہ مزار بنوا دیتے ہیں۔ تو یہ کام زبوکا کا ہی تھا جو فتح مکہ کے حوالے سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خالد بن ولید کو ایک بت کے توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت خالد بن ولید ایک مرتبہ گئے اور وہاں سے واپس آ گئے۔ وہ کوئی درخت تھا جس کو پوجا جاتا تھا اور اس کے وہاں پہ ایک بت تھی، میرا خیال ہے کہ عزا بت تھی شاید، وہ if I'm not wrong، تو اس کو بولا گیا تھا کہ جاؤ، اور اس عزا نے کیا کیا ہوا تھا کہ اس درخت پہ اپنا بسیرا کر لیا تھا۔ بت کو توڑنے کو کہا گیا تو عزا وہاں سے نکل کے جو ہے نا وہ اس پہ آ گئی، درخت پر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت خالد بن ولید واپس آئے، پوچھا گیا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم دوبارہ جاؤ۔ وہ جب دوبارہ گئے پھر بھی انہوں نے دیکھا وہاں پہ کچھ بھی نہ ہوا، پھر واپس آئے۔ پھر تیسری دفعہ جو ہے وہ جب دوبارہ ان کو بھیجا گیا تو کیا ہوا
کہ انہوں نے کہا کہ درخت ہی کو کاٹ دیا جائے. جب درخت کو کاٹا گیا تو اسی سے کتا نکلا اور وہ کتا جو ہے وہ بھاگ گیا. تو ایک عورت پہلے نکلی تھی اور ایک عورت جو ہے وہ نکل کے درخت پہ چڑھ گئی. کچھ اس طرح سے معاملہ ہوا تھا. میں نے اس کو دوبارہ سے پڑھنا تھا, میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ہی بتاؤں گی, تو وہ مجھے کنفیوز ہو رہی ہوں بیچ میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس درخت کی بھی جس کی پوجا کی جاتی تھی اس کو بھی کٹوا دیا تھا. تو گویا ہر طرح کے بت ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے نکال پھینکنے. جب حق آ جاتا ہے تو باطل کو مٹا دینا ضروری ہے. آج کتنے بت ہیں جو ہم نے اپنی زندگیوں میں پالے ہوئے ہیں نا, کتنے بت ہیں. نفس کا بت ہے, معاشرت کا بت ہے, معیشت کا بت ہے, سیاست کا بت ہے, فیشن کا بت ہے. کتنے بت ہے نا جو ہم نے پال کے رکھے ہیں. ہم نے رسم و رواج کے بت ہیں. ہم نے ان تمام بتوں کو کیا کرنا ہے, توڑ دینا ہے, پاش کر دینا ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو یہ قرآن کا حق آ چکا ہے. اب کسی چیز کو نہیں مانا جائے گا, کسی میں کو نہیں مانا جائے گا, کسی نفس کی بات کو نہیں مانا جائے گا, کسی رسم و رواج کو نہیں مانا جائے گا, کسی فیشن کو نہیں مانا جائے گا, کسی سیاست, معیشت اور معاشرت کے معاملے کو نہیں مانا جائے گا. کس کو مانا جائے گا؟ اس قرآن کے احکامات کے مطابق. اگر وہ ہیں تو مانے جائیں گے, اگر نہیں ہے تو ان کو ہٹا دینا ہے اور اس کے سارے نظام کو اپنی زندگی میں, اپنے معاشرے میں اور اپنے ملک و قوم میں رائج اور نافذ کرنا ہے. میرا آپ کا سب کا کام ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن ظالموں کے لیے خسارے کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی. یعنی قرآن میں جو کچھ بھی آیا ہے اگر ماننا ہے تو تمہارے لیے کیا بن جائے گا؟ شفا بھی بن جائے گی, رحمت بھی بن جائے گی. اور اگر نہیں ماننا تو صرف اور صرف خسارے میں ہی اضافہ ہوگا. قرآن سے شفا انہیں کو ملتی ہے جو اس کی آیات پر یقین رکھتے ہیں, جو اس کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے ماننے والوں کے لیے. انہیں کے لیے اس کی آیات میں شفا بھی ہوتی ہے. اب کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں تو قرآن کی کوئی آیت, جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھی ربی ادخلنی مدخلا صدق. اگر آپ کا ایمان اسٹرانگ نہیں ہوگا نا تو آپ کو یہ دعا کوئی کام نہیں آئے گی. اور اگر آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوگا تو اسی دعا سے آپ معجزات ہوتے ہوئے دیکھیں گے, ہے کہ نہیں. تو بس یہی بات بتائی جا رہی ہے. ظالم وہ ہے جو کہ اس کی آیات پر یقین اس طرح سے نہیں رکھتے, تو بس ان کے لیے صرف خسارہ ہی خسارہ ہوگا. وہ پڑھ تو لیں گے لیکن ان کو اس آیت سے فائدہ کوئی نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے نا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ. اور جب انسان کا حال کیا ہے کہ جب ہم اسے نعمت دیتے ہیں آغازہ تو وہ اعراض کر لیتا ہے اور بنا بجانبہ, اور اپنی پیٹھ کو موڑ لیتا ہے. یعنی اللہ نعمت دیتا ہے تو وہ ایٹتا ہے, پیٹھ موڑ لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ. اور جب اسے تکلیف چھوتی ہے کَانَ یَئُوسًا, تو وہ نا امید ہو جاتا ہے. قُلْ, ان سے کہہ لو, كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. ہر شخص اپنے طریقے پر عمل کیے چلے جاؤ. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. بس تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پر ہے اور صحیح راستے پر چل رہا ہے. یعنی اللہ انسان کو نعمت دیتا ہے تو وہ اعراض کرتا ہے, پیٹھ موڑ لیتا ہے, ایٹتا ہے. ابھی ہم نے جو پڑھا سارا ماغا رویہ انسان کا. اور جب مصیبت میں آتا ہے تو وہ مایوس ہونے لگ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر قسمی کو اپنا کام کرنے دو, اپنے طریقے سے کرنے دو. کیا ہوگا میں بتا دوں گا کہ بعد میں قیامت کے دن بتاؤں گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا. اور آپ سے مسلم نے بتا دیا تھا کہ یہود و نصارہ, یہود کے 71 فرقے ہوئے, نصارہ کے 72 فرقے ہوئے, اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اور ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ فرقہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. اللہ ہمیں اسی فرقے میں بنا دے. ہم نے کیا کہنا ہے؟ نحن لہ مسلمون, ہم صرف مسلم ہیں
اور ہمارے لیے ہمارے گائیڈ، ہمارے لیڈر، ہمارے پیشوا کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام۔ اللہ ہمیں اسی فرقے میں رکھے جو صحیح راستے پر ہوں گے اور سیدھے راہ پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بتائے گا تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ ہم اس پر اللہ اور اللہ کے نبی فخر کرنے والے ہو جائیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہیے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم علم نہیں دیے گئے مگر کتنا؟ بہت تھوڑا۔ جو علم تمہیں دیا گیا ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہودیوں سے پوچھا تھا کہ کوئی ایسے سوالات بتاؤ جو ہم نبی سے کریں تاکہ یہ اس کا جواب نہیں دے سکیں۔ اس طرح کے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف سوالات کے حوالے سے آتے رہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں روح کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ روح کیا ہے، آپ روح کس کو کہتے ہیں؟ تو اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے، اور تمہیں روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا۔ آج تک میڈیکل سائنس اس روح کو نہیں جان سکی کہ یہ روح کیا چیز ہے، یہ کیا ہوتا ہے جو روح نکل جاتی ہے اور موت آ جاتی ہے۔ موت کے پورے جو اس کا سیکوینس آف ایونٹس ہے یا اس کا جو پورا کا پورا فزیولوجی ہے وہ میڈیکل سائنس آج تک نہیں جان سکی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہیں علم اس کے بارے میں بہت کم دیا گیا ہے۔ روح کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں روح کا لفظ جب آتا ہے تو 3 معنی ہیں۔ روح کے ہمیشہ 3 معنی آتے ہیں۔ پہلی روح تو یہ ہے جو انسان کے اندر کی روح ہے، جو ہمارے اندر آتی ہے جسم کے اندر، تو انسان چلتا پھرتا ہے، جیتا جاگتا ہے۔ یہ روح کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو نیند کے وقت نکال لیا جاتا ہے۔ 2 حصے ہیں اس روح کے، ایک حصہ نیند کے وقت نکال لیا جاتا ہے، اور جب وہ اس میں صرف وہ حصہ اندر رہتا ہے جس سے ہمارے باڈی پارٹس چل رہے ہوتے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہمارے باقی سارا نظام کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن باقی حصہ جب پلٹایا جاتا ہے تو ہم جاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ روح ہے۔ دوسری روح وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی وحی الہی کے صورت میں۔ ٹھیک ہے؟ اور تیسری روح وہ ہے جو روح الامین ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہاں پر تینوں ہی مطالب اس آیت کے اندر فٹ ہوتے ہیں کہ یہ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اذن۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس کے اندر چاہتا ہے، رحم مادر میں روح بھیج دیتا ہے۔ اور حدیث ہمیں بتاتی ہے انسان کا بچہ جب ایک جگہ آتا ہے 40 دن کا ہوتا ہے اور ایک جگہ آتا ہے 4 مہینے کا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور فرشتے آتے ہیں اس کی تقدیر لے کے قلم توڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مفہوم حدیث آپ کو میں نے بتایا۔ لیکن اب اس کے حوالے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی چونکہ اس سے پہلے اس وقت روح ڈالی گئی ہے تو اس سے پہلے وہ مردہ تھا۔ ہم اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ 4 مہینے یا 40 دن سے پہلے ہارٹ تو فوراً ہی بن جاتا ہے۔ تو وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ سیل کی الائنمنٹ ہو کے ایک بچہ کیسے فارم ہو رہا ہوتا ہے، آخر کو اس میں حیات ہوتی ہے تو ہو رہا ہوتا ہے نا۔ یہ روح سے مراد روح تقدیر ہے کہ وہ تقدیر کے لیے آتے ہیں اور اس کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی ساری رزق کے معاملات اور اس کی ساری چیزیں، اس کی زندگی موت کا معاملہ، وہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ 40 دن پہ یا 4 مہینے پہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ دوسرا حضرت روح الامین، جبرائیل امین کے حوالے سے کہ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، ہم ان کو نازل کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف انبیاء کے پاس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وحی الہی لے کر آتے تھے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ امر ربی، روح من امر ربی، اللہ کا امر ہے، اللہ کا اذن ہے۔ یہ روح وحی الہی کے حوالے سے جب چاہا جتنی نازل کرنی تھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیتے تھے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ آ کے اس کو نازل کر دیا کرتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ گریجولی وحی الہی جو ہے وہ آسمانی دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور ہم تک پہنچائی گئی۔
تو یہاں بتایا گیا کہ ہم تو یہ اللہ امر ربی ہے، اب اس سے زیادہ مجھے اور آپ کو روح کے بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم ہی نہیں دیا۔ اس کے بارے میں ہمیں اور مزید باتیں کرنا یا سائنٹیفک ریسرچز پڑھنا یا ایسے ہوتا ہے یا ویسے ہوتا ہے، آج سائنس کچھ کہے گی کل کچھ کہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علم ہمیں دیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت کم دیا جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اب اللہ ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے اوحینا الیک، آپ کی طرف وحی کیا ہے، یعنی آپ کو بھیجا ہے نا، ہم چاہیں تو ہم سب آپ سے چھین لیں۔ ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، کہ تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا اختیار پتہ چل رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں، ہم کتنے بے بس ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم سے چھین لے تو کوئی اسے واپس نہیں دلا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو اس قرآن کے لیے چن لیا، اس قرآن کی تعلیمات کو سننے کے لیے مجھے اور آپ کو اس کی جو دعوت ہے وہ پہنچائی اور پھر مجھے اور آپ کو لا کے یہاں پہ بٹھا دیا، یہ اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل نہیں ہے؟ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمیں یہ سب کچھ نہ کرواتا۔ یہ اللہ ہی کا اختیار ہے، یہ اللہ ہی کا مرتبہ ہے، یہ اللہ ہی کی دی ہوئی فضیلت ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے اور آپ کو اپنے گھروں سے لا کے یہاں پہ بٹھا دیتا ہے کہ آ جاؤ اور سن لو، اس قرآن سے محبت دلوں میں رکھتے ہو تو آؤ اور اس قرآن سے محبت کا ثبوت دو، اس کو سنو، اس کے بارے میں جانو، اس کو لے کے اپنی زندگیوں پہ نافذ کرو، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو اور میری محبت کے حقدار بن کے آخرت کی فلاح کے سودے کر لو۔ کتنا رب کا احسان ہے نا کہ وہ مجھے اور آپ کو لا کے یہاں بٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں چھین لوں جو وحی سے تمہیں دیا ہے تو تم کوئی لا سکتا ہے اسے واپس اپنے پاس؟ لا سکتے ہیں ہم، اگر وہ دینا چاہے تو کیا ہم روک سکتے ہیں؟ اور اگر وہ چھیننا چاہے تو کیا ہم روک سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وما توفیق الا باللہ، ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہے نا اس چیز کے لیے تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے لا کی اس قرآن کو سننے اور سنانے کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو یہاں لا کے بٹھا دیا۔ رب اعانی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ ہمیں ہم سے راضی ہو جائے، اللہ نے ایسا بنا دے جیسے ہم اسے پسند آ جائے۔ اللہ اس قرآن کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے جو مجھے اور آپ کو وہ عطا فرما رہا ہے کہ نہیں اللہ کا فضل؟ آج بھی زندگی کی مہلت عمل میں اس نے مجھے آپ کو قرآن سنوا دیا، اس نے مجھے آپ کو قرآن کی کلاس میں لا کے بٹھا دیا۔ اللہ فرما رہے الا رحمۃ من ربک، یہ صرف تمہارے رب کی رحمت ہی ہے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل تمہارے اوپر بہت بڑا ہے۔ اللہ ہم اس کے فضل کو کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کل ان سے کہہ دیجیے لئن اجتمعت الانس والجن، البتہ جمع ہو جائیں انسان اور جنات، علی ان یأتوا، اس کے اوپر جو تم پر تمہیں دیا گیا ہے، یعنی اس قرآن کی طرح، بمثل ھذا القرآن، اگر سارے جنات اور انسان اس قرآن جو تمہیں دیا گیا ہے اس جیسی ایک چیز لانے کی کوشش کریں تو لا یاتون بمثلہ، تو وہ اس کے جیسی چیز نہیں لا سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اور چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں، اس قرآن کے جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ یہ قرآن کا یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں دیا ہے، 5 جگہ قرآن کا یہ چیلنج آتا ہے۔ یہاں ایک اور طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جیسی چیز کوئی بنا کے نہیں لا سکتا۔ کیوں نہیں لا سکتا؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ کے کلام سے؟ کیونکہ حضرت علی فرماتے تھے نا کہ جب میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، تو اللہ کی باتیں، اللہ کے جیسا کوئی بات کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی باتیں، اس لیے اللہ کی جیسی باتیں تو
کوئی کر ہی نہیں سکتا نہ انسان نہ جنات. تو کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ یہ اللہ کی باتیں اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ نماز میں پڑھا کرو. ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو اللہ سے باتیں کرتے ہیں, اور اللہ سے جب باتیں کرتے ہیں تو اللہ سے ہم اللہ ہی کی باتیں کریں گے, تو اللہ کتنا خوش ہوگا. ہمارے بچے جب ہماری ہی کہی ہوئی بات کو ہمارے آگے دہراتے ہیں تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے اس وقت کہی تھی اور میری ہی زبان بول رہا ہے. ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ میری ہی زبان میرا بچہ بول رہا ہے آج میرے سامنے. تو اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہوگا نا جب اللہ کی باتیں ہم نماز میں اللہ سے کر رہے ہیں, اللہ کو بتا رہے ہو کہ اللہ مجھے معلوم ہے کہ تو نے یہ کہا, اللہ مجھے معلوم ہے کہ تو نے یہ فرمایا. اللہ تو ایسے 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 کرے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ قائم ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ تو نے تو کہا تھا تتنزل علیہم الملائکۃ کہ ہم اس پر فرشتے نازل کرتے ہیں. اللہ تخافوا, وہ کہتے ہیں غم نہ کرو, ولا تحزنوا, اور غمگین بھی نہ ہو, ابشروا بالجنہ, تمہارے لیے تو جنت کی خوشخبری ہے, التی کنتم بہ توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اگر ہم یہ آیات نماز میں پڑھ کے اللہ کو کہہ رہے ہوں گے تو سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بس قائم ہو جانا, ثابت قدم ہو جانا, مشکلات بھی آئیں گے تو بس ایمان لے آئے, اب ثابت قدم ہو جاؤ تو میں فرشتے تمہارے اوپر نازل کروں گا. اللہ ان فرشتوں کو نازل کر دینا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہوں کہ اللہ تم نے کہا ہے میں فرشتے نازل کروں گا, تو اللہ کیسے نہیں نازل کرے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہم تو رٹو طوطے کی طرح الحمدللہ پڑھ کے قل اللہ پڑھ کے گزر جاتے ہے کہ نہیں. کتنی ضرورت ہے نا پھر ہم قرآن کی آیتوں کو یاد کریں, اور ان بے شک کم سے کم 3 آیات پڑھنے کا حکم ہے نا, تو 3 آیات پڑھیں, 3 آیات کم سے کم پڑھیں, اس سے زیادہ یاد کریں, 10 آیات یاد کریں. سورہ مومنون کی 10 آیات یاد کریں, سورہ کہف کی شروع کی اور آخر کی 10 آیات یاد کریں, سورہ یاسین کی تلاوت کریں, سورہ ملک ہم یاد کریں, اس کو پڑھیں جس طرح کر سکتے ہیں. سورہ مزمل کریں, سورہ مدثر کریں, سورہ اواقع کریں, سورہ رحمان کریں. کتنی صورتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, 30 سے پارے کی تو ساری بھی صورتیں ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یاد کر کے کو نمازوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا, مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے. انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے. اب یہ کچھ اعتراضات ہیں جو مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ بھئی بیسیکلی ان سارے اعتراضات میں آپ دیکھیے گا کہ وہ صرف دنیا ہی کو تقاضا کر رہے ہیں کہ چشمہ نہ جاری کر دے, کیونکہ مکہ کی سرزمین کیا تھی, بنجر تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب تم چشمہ نہ تم جاری کر دو, یا تیرے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے, یعنی دنیا مل جائے, کوئی بزنس تیرا بہت بڑا ہو, اور تو اس میں نہریں رواں کر دے, یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے, یعنی تو عذاب کی بات کرتا ہے تو تم ایسا کر دے, یا خدا اور فرشتوں کو روح ضرور ہمارے سامنے لے کے آ جا, یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہی بن جائے, یا تو آسمان پر چڑھ جائے, اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لے جسے ہم پڑھیں. یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی 10 کمانڈمنٹس والی کوئی تختیاں لوہے سلے آ جائیں, کوئی آسمان سے تحریر آئے تو ہم اس کو پڑھیں. یہ ایسے ایسے ڈیمانڈس کرتے تھے, ایسے ایسے ان سے سوالات کرتے تھے اور تقاضے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو نہایت ہی ان لاجیکل تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رویہ, ایک طریقہ سکھایا گیا. مجھے اور آپ کو اصول مل رہا ہے کہ جب کوئی illogical بات ہمارے سامنے کرتا ہے نا تو ہم نے کیا کرنا ہے, اعرض عن الجاہلین. ایک تو ہمیں پہلے سکھایا گیا تھا جاہلوں سے اعراض کر لو, ان کی بات وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل تم سے بحث کرنے آتے ہیں لڑنے کے لیے تو کیا کہو, السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کا یہاں طریقہ ایسا ہی سمجھایا جا رہا ہے, ایسا ہی بتایا جا رہا ہے. اس طرح کے فضول سوال وہ کر رہے ہیں تم سے, تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل, ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی, میرا رب تو پاک ہے, هل كنت الا بشرا رسولا, کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں. یعنی میں نے تو نہیں کہا تمہیں کہ میں رب ہوں اور میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دیا تھا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ آپ چاہیں تو ہم مکہ کی وادی کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا، کہ میں دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو نہیں چاہتا، میں آخرت کو چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کچھ کر سکتے تھے. کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، صرف یہ کہا گیا میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک کیا ہوں، پیغامبر ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں جو میں تمہیں اللہ کی باتیں بتانے کے لیے آیا ہوں، اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں ہوں. تو کوئی بحث نہیں، کوئی بات کی لاجک نہیں دی جا رہی. قول سلام کے حوالے سے بڑا ہی معتدل جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. تو یہ ایک ہمیشہ سے یہی اعتراض رہا کہ اللہ نے کسی بشر کو کیوں پیغمبر بنا دیا. تو یہ بار بار ہم نے اس بات کو پڑھا ہے کہ اللہ کے جو بھی رسول ہوتے تھے نا جس وقت آتے تھے تو عام جو لوگ ان کو دیکھتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تو وہ ان کو بشر دیکھتے تھے نا تو نبی نہیں مانتے تھے. لیکن جو بعد والے ہوتے تھے وہ نبی کو دیکھ نہیں رہے ہوتے تھے، ان کو بس ایز اے بشر کھاتے پیتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے بیوی بچوں والے نہیں نظر آتے تھے تو وہ ان کو نبی تو مان لیتے تھے لیکن ان کو سپر نیچرل ہستی بنا دیا کرتے تھے. تو یہ ہمیشہ سے ایک کانسیپٹ رہا ہے. اسی بات کا کہا جا رہا ہے کہ ہم اگر وہ لوگ کہتے تھے کہ کسی فرشتے کو بھی بھیجتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم زمین میں فرشتے چل رہے ہوتے تو ہم آسمان سے بھی کسی فرشتے کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ ہی کی گواہی کافی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو ہم بس ختم کر لیتے اور پھر ہم اپنی کلاس کریں گے اگلی. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوائے سے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اونھے منہ کھینچ لائیں گے. کن کو اونھے منہ کھینچ لائیں گے؟ اندھے گونگے اور بہرے. جو قرآن سے اندھے گونگے بہرے بنے ان کو اونھے منہ لایا جائے گا. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. کس طرح بھڑکائیں گے؟ انہی انسان اور پتھروں کے حوالے سے زدناہم سعیرا کریں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے واتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. اس جہنم کی آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور یہی انسان اور پتھر گندھک کے سلفر کے پتھر پھینکے جائیں گے اور جہنم کی آگ کو مزید بھڑکایا جائے گا اور جہنمی گریں گے اور آگ بھڑکے گی. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جاتے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا کھڑا کیا جائے گا. کیا ان کو یہ نہیں سوچا تھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی قدرت ضرور رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالم تو اس کا انکار بھی کریں گے. اللہ ہمیں قرآن کی ہر آیت کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو حق ماننے کی توفیق عطا فرما دے. اے محمد ان سے کہو کہ اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم ضرور پھچ ہو جانے کے اندیشے سے ان کو روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی. یعنی ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک وہ قوم بھی تھی بنی اسرائیل، تو وہی قوم ہو نا موسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت موسیٰ کو 9 نشانیاں دی گئی تھی جو نظر بھی آ رہی تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ 9 نشانیاں کون سی تھی؟ سب سے پہلے تو عصا اور ید بیضا. پھر کیا ہوا؟ جو جادوگروں کا سارا سحر ٹوٹا اور وہ کھا گیا ان کو. اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا. اس کے علاوہ ملک میں قحط برپا ہوا، پھر اس کے بعد بارشیں، طوفان آیا، پھر ٹڈی دل، سسریاں آئیں، میٹک آئے اور پھر خون آیا اور پھر تاؤں کی بلا وبال آئی. تو یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیوں کے طور پر دیے گئے. لیکن پھر کیا ہوا؟ اب یہ تم خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئی تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی. نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی جس نے نہیں ماننا اس نے اعتراض ہی کیا تھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بنا دیا تھا. قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں
تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں اللہ رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شام زدہ آدمی ہے. یعنی حضرت موسیٰ نے یہ جواب دیا تھا. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے بھی یہی پلان کیا تھا کہ ان کو اکھاڑ پھینکے، جیسے یہ تمہیں زمین سے نکالنا چاہ رہے ہو، اکھاڑ پھینکنا چاہ رہے، تو انہوں نے بھی یہی پلان کیا تھا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح بنی اسرائیل اس زمین میں بسے تھے مصر کی، اس طرح آپ آ کے دوبارہ مکہ کے اوپر حکمرانی اپنی قائم کریں گے. جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو، اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ. تبلیغ کا انداز بتایا جا رہا ہے. اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کو اللہ نے نازل بھی کیا تھا لوگوں کے لیے، اور اس کو سنانا بھی ٹھہر ٹھہر کے ہے. اور ہم نے اسے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. 23 سال کی مدت میں گریجولی اس کو نازل کیا گیا تھا، اس لیے ہم اس کو گریجولی پڑھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں، تاکہ ہم ہر ہفتے اس میں سے اصول نکال کے جائیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہی بات ہے کہ بارش وہی مفید ہوتی ہے جو ہلکی ہلکی فوار کی صورت میں پڑتی ہے تو اس کا پورا پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے. اللہ اس قرآن کی بارش کو ہمارے دلوں میں جذب کرتا ہے اور اس سے ہماری بہترین نباتات اور پھل پھول کے پودے جو ہیں وہ ہماری صالحہ کی صورت میں اگا دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. مومنین کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس قرآن کو سننے کے بعد منہ کے بل سجدے پہ گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. قرآن کی ان آیات کے بعد کیا میرا اور آپ کا خشوع بڑھا؟ کیا ہماری ان آیات کو سن کے ہمارا خشوع خضوع بڑھا؟ ہمارے سر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے سجدے کرنے والا بنا دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ کو پکارو یا اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر. جس نام سے بھی پکارو گے اس کے لیے سب ہی اچھے نام ہیں. تو اللہ کو کس نام سے پکارنا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں انہی ناموں سے پکارنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا لفظ جو اللہ ہے وہ لفظ ہے جس میں اللہ کی تمام صفات چھپی ہیں. اور اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے. ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو اور کہو کہ تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ جو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ زیادہ اونچی آواز سے پڑھو نہ زیادہ پست سے، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھو. اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو انہوں نے راستے میں اب تلاوت کی آواز سنی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے حضرت عمر کی سنی تو وہ بہت اونچی آواز میں تہجد کے وقت تلاوت کر رہے تھے. پھر تھوڑا آگے گزرے تو حضرت ابو بکر کا گھر آیا اور وہاں پر حضرت ابو بکر کی کوئی آواز نہیں آتی جبکہ وہ بھی نماز میں مصروف تھے. جب وہ لوگ مسجد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اب وہ بہت اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے اونچی آواز میں تلاوت کر رہا تھا تاکہ باقی جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی جاگ جائیں اور وہ بھی نماز پڑھ لیں. تو انہوں نے پوچھا عمر ابو بکر آپ اتنی ہلکی آواز میں کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہم جو بھی پڑھیں گے وہ تو سن لیتے، سنانا تو اسی کو ہے، تو لہٰذا میں بہت ہی دھیمی آواز میں نماز پڑھا تھا.
تو اللہ کے نبی نے بھی یہی طریقہ سکھایا کہ عمر آپ اپنی آواز تھوڑی نیچی کر لیجئے اور ابو بکر آپ اپنی آواز تھوڑی اونچی کر لیجئے. یہ اتنی آواز ہے کہ جو ہم اپنی آواز خود سن لیں. تو نماز کو اتنی آواز میں پڑھنا چاہیے کہ اس کی جو الفاظ ہیں وہ ہمارے کان سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز جب پڑھی جائے تو کیا ہوگا؟ ہمارے لب ہلیں گے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے لب ہلیں گے، اور جو لب ہلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں تو میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. تو دل میں نماز نہیں پڑھنی بلکہ لب ہلنے چاہیے. دوسری بات یہ کہ اتنے ہلیں کہ آواز ہمارے کانوں میں سنائی دے رہی ہو. تو انشاءاللہ خشوع قائم ہونے میں اس میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. اللہ ہمیں بہترین طریقے سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ وکفى